حي على الصلاة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، نماز میں جو صف بندی ہے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نمازیوں کو، اول تو وہ مسجد میں آتے نہیں، اور مسلمان، اور اگر آتے ہیں تو وہ الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے آپس میں کوئی آگے کوئی پیچھے اختلاف ہوتا ہے۔ آپ اس بات کو سن کر حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مل کر کھڑے ہو، ولا تختلفوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، فتختلف قلوبکم، اگر تم مسجد میں نماز کی صف میں اختلاف کرو گے تو تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت اسلامیہ کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ امت کے دلوں کا اختلاف ہے، اور اس کی وجوہات میں بڑی وجہ صف بندی میں سستی ہے اور صف بندی کو سنت طریقے سے نہ کرنا ہے۔ تو اس کی بہت اہمیت ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اس امت کو 3 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے سابقہ امتوں سے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہماری صفوں کو فرشتوں جیسی صفیں بنایا گیا ہے، فرشتے بھی ایسے ہی صف بناتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، اور مٹی کو تیمم کر کے پاکی کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ تو بہر صورت صفیں بنانا یہ فرشتوں کی سنت بھی ہے اور ان کا طریقہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو سووا صفوفکم، صف ٹھیک کیا کرو، فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، صفوں کی درستی نماز کے مکمل کرنے کا جز ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی اللہ اکبر نہیں ہوئی اور صفوں کی درستی بھی نماز کا جز ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر آپ بہت اچھے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں مگر آپ کی صف درست نہیں ہے تو آپ کو نماز کے درجات پورے نہیں ملیں گے، یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احسنوا اقامت الصفوف فی الصلاۃ، نماز میں صفوں کو بہت اچھے طریقے سے سیدھا کیا کرو۔ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صفوں کے اندر جا کر لوگوں کی صفیں درست فرماتے۔ جس کا سینہ آگے بڑھا ہوا ہے اس کو فرماتے پیچھے ہو جا، جس کا پیچھے ہو اس کو کہتے آگے ہو جا۔ تو ایسے صف سیدھی کرتے تھے جیسے کوئی لوہار تیر کو سیدھا کرتا ہے، آئرن پہ رکھتا ہے، پھر چیک کرتا ہے، پھر تھوڑی مار کر سیٹ کرتا ہے۔ جتنی محنت کر کے وہ تیر سیدھا کرتا تھا، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر 2 نمازیوں کے بیچ میں خالی جگہ ہو تو شیاطین اس کے اندر گھس جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے بھیڑ کے چھوٹے بچے ہوں، تو وہ بیچ میں سے گھس کر اس کے الگ اس کو دوسرے سے الگ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اختلاف ڈالتے ہیں۔ اس لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ ہم اپنی صف میں اپنا ٹخنا اپنے بھائی کے ٹخنے سے اور اپنا کندھا اپنے بھائی کے کندھے کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تعلیم بھی دی اور خود بھی ایک عمل کیا، اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ اور دوسرے صحابہ کو کہ صفوں کے اندر جاؤ اور صفوں کو درست کرواؤ۔ جب وہ اوکے کی رپورٹ دیتے تو تب آپ نماز کو شروع کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ذرا تصور کریں کہ اس زمانے میں نہ صفیں تھیں نہ لکیریں تھیں، اور انہوں نے صف درست کرنی ہوتی تھی اور اندھیرا ہوتا تھا۔ لکیر ہو بھی تو کیا فائدہ جب اندھیرا ہے؟ تو ایسی کیفیت میں وہ صف کیسے درست کرتے تھے؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ کندھے سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا ملا لیا جائے۔ اب ملایا جائے یا ملائے رکھا جائے، یہ 2 ترجمے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ ترجمہ سمجھ آیا ہے کہ کندھے سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا ملائے رکھیں ساری نماز میں۔ یہ معنی درست نہیں اور ممکن بھی نہیں۔ آپ نے سجدے میں جانا ہے تو آپ کا ظاہر سی بات ہے ٹخنا اتر جائے گا، اس کے ٹخنے سے دور ہو جائے گا۔
آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے تو آپ تو پاؤں کے اوپر بیٹھیں گے تو ٹخنا تو دور ہو جائے گا۔ تو صف درست کرنے کے لیے ایک بار ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا ملا کر دیکھ لیا کہ میری صف درست ہے، اس کے بعد ملائے رکھنا اور اپنے ٹخنے کو ٹیڑھا کر کے رکھنا، اور یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ پھر آپ اپنے ریلیکس ہو جائیں، پاؤں سیدھا قبلہ رخ رکھیں اور پاؤں ملا کر رکھیں۔ ٹخنا ملانا، ملائے رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ کا کندھا ملانا چاہیے آپ کو۔ بعض نمازی کیا کرتے ہیں کہ وہ ساتھ والا جو ہے اس کو مسئلے کا علم نہیں، تو وہ بیچارہ کلوز ہوتا رہتا ہے اور یہ اپنی ٹانگیں چوڑی کرتا رہتا ہے۔ اب اس کو یہ تو معلوم ہے کہ ٹخنا ملانا ہے اور ملا کے رکھنا ہے، یہ اس کا اپنا فہم ہے، اور یہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ کندھا بھی تو ملوانا ہے نا، کندھا نہیں مل رہا اس کا، نمازی دور ہوتا جا رہا ہے اور وہ تنگ پڑ جاتے ہیں اور وہ وعدہ کر لیتے ہیں نماز میں کہ آئندہ اس مسجد میں نہیں آئیں گے۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ کج فہمی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نمازوں میں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آگے سے انگلیاں ملاتے ہیں، یہ درست نہیں۔ بعض کے پاؤں لمبے ہوتے ہیں، بعض کے چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے ٹخنے کے ساتھ صف سیدھی ہوگی، انگلیاں برابر کرنے سے صف سیدھی نہیں ہوگی۔ اور پاؤں کو کوشش کرنی چاہیے کہ قبلہ رخ ہوں اور درمیان میں خالی جگہ نہ ہو۔ البتہ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بہت تنگ ہو جاتے ہیں، اتنا تنگ ہو جاتے ہیں کہ نماز میں بجائے توجہ نماز میں جانے کے، نماز میں توجہ وہ تنگی کی طرف رہتی ہے کہ ہم بڑے تنگ کھڑے ہیں، اور پھر وہ تشہد میں اپنے ساتھی کے اوپر بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تنگی بھی درست نہیں، اور وہ کھلا کہ جناب بیچ میں خالی جگہ ہو، یہ بھی درست نہیں، بلکہ نارمل طریقے سے جتنے آپ کے کندھوں کی چوڑائی ہے اتنے آپ کے پاؤں کی چوڑائی ہو تو آپ کے پاؤں بھی مل جائیں گے، کندھے بھی مل جائیں گے۔ اگر آپ کا ساتھی وہ سستی کر رہا ہے، وہ کوتاہی کر رہا ہے، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو نارمل رکھیں، کندھے اور پاؤں برابر رکھیں، وہ بھی رکھے گا تو مل جائے گا، نہیں رکھے گا تو وہ نہیں ملے گا، اس کو نماز کے بعد سمجھا لیں گے۔ لیکن نماز میں اپنے پاؤں زیادہ کھولتے اور یہ ٹخنے ملانے کی کوشش کرنا، اس معنی میں یہ درست نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں صفوں کو درست کرنا چاہیے، اور آگے پیچھے دائیں بائیں جو آج کل جو صفیں کارپٹ والی ہیں، ان میں پچھلی صف میں ایڑیاں آ رہی ہوتی ہیں لوگوں کی، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اپنے خانے میں رہیں اور آپ کی ایڑی ٹخنا وہ اپنی صف میں ہو اور انگلیاں آگے بڑھی ہوئی ہیں تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی صف کا تعلق آپ کے ٹخنوں سے ہے، ایڑی سے بھی نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ تو اس طریقے سے ہم صف کو درست کریں گے تو یہ فرشتوں کی صف کی طرح ہو جائے گی، اور یہ نماز کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نے نیت کرنی ہے۔ تو نیت روٹین میں دل کا عمل ہے اور اس کا زبان سے اظہار ضروری نہیں ہوتا۔ حج میں اور عمرے میں نیت زبان سے کرنے کا ثبوت ملتا ہے، البتہ نمازوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس میں بھی افراط تفریط ہے، ایک آدمی آتا ہے، ایک ٹانگ پچھلی صف میں ایک اگلی صف میں، اور نماز شروع ہو گئی اس کی، اور اس کو بعد میں یاد آتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے آتے آتے حاضر کرنا چاہیے اس نیت کو کہ میں خالص اللہ واسطے نماز پڑھ رہا ہوں، اور میں فلاں والے فرض پڑھ رہا ہوں، پچھلے ہیں یا یہ والے ہیں، یا یہ تو آپ کے ذہن میں کم از کم آنا چاہیے۔ اتنا قدر نیت تو آپ کے دل میں حاضر ہونی چاہیے اس وقت۔ یہ نہیں کہ آپ نماز شروع کر دیں اور بعد میں سوچیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ اس قدر نیت کریں، اور جو زبان کے ساتھ لمبے چوڑے اقرار کیے جاتے ہیں، ان کا شریعت اسلامیہ میں کوئی تصور نہیں ہے۔ خالص رب کے لیے عبادت کر رہا ہوں، اور کون سی والی نماز پڑھ رہا ہوں، قضا پڑھ رہا ہوں، موجودہ پڑھ رہا ہوں، مغرب پڑھ رہا ہوں، عشاء پڑھ رہا ہوں، یہ اتنا قدر تصور آپ کا ذہن میں حاضر ہونا چاہیے نماز کے وقت۔ تو اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کیسے شروع کرنی ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے کلپ میں کریں گے۔